صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کی نماز میں کوئی مفتی نہیں، میں اپنے آپ کو کم علم اور نادان سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو میں طالب علم ہی سمجھتا ہوں۔ عالم ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اور ہمیشہ اپنے اکابرین کے قول کو، اپنے اساتذہ کے قول کو، اپنے بزرگوں کے قول کو سمجھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مختلف قسم کی کلپس سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں عید کی نماز کے حوالے سے۔ ویسے تو ہزاروں قسم کی پوسٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، لیکن عید کی نماز کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ کئی دنوں سے دوست احباب نے مجھ سے کہا، ہماری کمیٹی کی جو اراکین ہیں انہوں نے بھی کہا، تو مجھے انتظار تھا کہ ہماری اکابرین کا اس پر کیا موقف ہے، ہمارے بزرگوں کا اس پر کیا فتویٰ ہے، جو مفتیان اسلام ہیں ان کی رائے کیا ہے۔ تو بحمدہ تعالی مفتیان کرام، ہماری اکابرین، ہماری اساتذہ، ہمارے بڑے جید علماء، ان کی رائے، ان کے فتاوے کافی حد تک اب جو ہے وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان میں بھی عید کی نماز کے بارے میں دو رائے ہیں۔ جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے درمیان بھی عید کی نماز کے بارے میں دو رائے ہیں، اور علماء میں اختلاف ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ علماء کا اختلاف عقائد میں نہیں، مسائل میں۔ عقائد کی بات نہیں، عقائد میں تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے جو بنیادی عقائد ہے، کیونکہ ایمان کا خطرہ ہے۔ ہاں، جو فروعی مسائل ہیں، جو فقہی مسائل ہیں، اس میں اختلاف علماء کے درمیان، ائمہ کے درمیان، یہ امت کے لیے ایک رحمت ہے، اور ہمیں ہر ایک کے قول کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کس کے موقف کو اختیار کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، وہ ایک آپ کا اپنا عمل ہے، مگر دوسروں کی رائے کو غلط کہنا، دوسروں کے قول کا رد کرنا اور انہیں باطل کہنا یا سمجھنا، یہ گمراہی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ کسی کے قول کو باطل نہ کہنا، رد نہ کرنا۔ ہاں، آپ جس کے موقف کے پیچھے چلے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، دینی مسائل میں، فقہی مسائل میں جہاں دو رائے ہو۔ تو بندہ ناچیز نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور، دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف اور دیگر علماء اور ہمارے یہاں کے برطانیہ کے کچھ علماء کا جو موقف ہے، جو رائے ہے، اس رائے پہ جانا جو ہے وہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم ان کی رائے پر چلیں گے، ان پر عمل کریں گے، ان کے قول پر۔ اور وہ کیا ہے کہ جمعہ اور عیدین یہ عام نمازوں کی طرح نہیں، یعنی اس کی امامت اور جماعت کے حوالے سے، کہ جمعہ اور عیدین کون قائم کرے، پہلے کنڈیشن کیا ہے، شرائط کیا ہے۔ جمعہ کی اور عیدین کی شرائط ایک ہی ہے، جو جمعہ کی ہے وہ عیدین کی ہے۔ فرق اتنا ہے
کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے، واجب ہے، اور عیدین میں خطبہ سنت ہے۔ بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوگا، لیکن عید کی نماز بغیر خطبے کے ہو جاتی ہے، خطبہ سنت ہے۔ یہ فرق ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نماز کون قائم کرے؟ بادشاہ اسلام، جہاں اسلامی حکومت ہے، یا اس کا ڈیپیوٹی، اس کا نائب، یا وہ جس کو اجازت دے، جیسے حرمین شریفین میں کہ کنگ سلمان جو ہے وہ بادشاہ ہے، پر آئے تو وہی کنگ سلمان، جیسا کہ اسلام کی روایت ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھاتے تو ان کا نائب پڑھائے، یا ان کا نائب، جیسے کہ حرمین شریفین میں امام مقرر ہے کہ انہوں نے امام کو اجازت دی ہے، تو ان کی اجازت سے، جیسا حرمین شریفین میں جمعہ اور عیدین پڑھائی جاتی ہے، تو جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں بادشاہ اسلام یا اس کا نائب یا وہ جس کو اجازت دے۔ چلو اب ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے کہ اس شہر کا سب سے بڑا فقیہ جو احکام شریعہ نافذ کراتا ہو، جو فتاوے دیتے ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، سب سے بڑا مفتی، فقیہ، جس کے پاس لوگ اپنے ضروریات کے مسائل لے کر کے جاتے ہو، فتاوے دیتا ہو، اگر وہ بھی نہ ہو تو جس طرح آپ نے بندہ ناچیز کو امام مقرر کیا ہے، تو عام لوگ جس کو اپنا امام بنائے وہ جمعہ اور عیدین قائم کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جمعہ جو ہے وہ ہر گھر میں ہو رہا ہے، عید جو ہے ہر گھر میں ہو رہی ہے، کیونکہ جمعہ کے لیے تو ہے، میں نے کہا کہ جمعہ اور عیدین کی شرائط، کنڈیشن ایک ہی ہے کہ جمعہ شعائر اسلام سے ہیں، اسلام کی نشانیوں میں سے ہیں۔ 4 آدمیوں سے جمعہ ہو جاتا ہے، مگر یہ جواز کے لیے ہے، یہ نہیں کہ 4 ہی آدمی ہو تو بس جمعہ پڑھ دو ہر گھر میں، ہر گلی میں۔ اسی لیے حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے کہ جہاں 40 سے کم آدمی ہوتے ہوں وہاں جمعہ قائم نہ کیا جائے۔ فقہاء نے یہ کہا ہے۔ کیا ہمیں یاد نہیں ہمارے بزرگوں کو، یہاں کے بچوں کو تو ظاہر ہے کہ وہ ماحول میں وہ پلے بڑے نہیں ہیں، وہ ماحول میں ان کی پرورش نہیں ہوئی ہے، کہ شہر میں ایک جامع مسجد، چھوٹی چھوٹی مسجدیں جو ہوا کرتی تھی اس کو جمعہ کے دن بند رکھتے تھے اور جامع مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، اور عید کی نماز کے لیے عیدگاہ، کہ سارے شہر کی مسجدیں بند، عیدگاہ میں جاؤ، کہ اس سے اسلام کا جو وقار ہوتا ہے وہ وقار ظاہر ہوتا ہے، اسلام کی عظمت یہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو 2-4 بندے مل کر کے نہ تو جمعہ قائم کر سکتے ہیں اور نہ ہی عید قائم کر سکتے ہیں، یہ سب سے بڑی کنڈیشن ہے۔ دوسری بات کہ بھئی جمعہ کی نماز یا عید کی نماز واجب ہے، کس پر واجب ہے؟ جس پر جمعہ واجب ہے اس پر ہی عید کی نماز بھی واجب ہے۔ اب کچھ کنڈیشن کے ساتھ، کچھ عذر کے ساتھ جمعہ جو ہے وہ کسی پر، جیسے بہت زیادہ مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس پر جمعہ واجب نہیں، سخت آندھی اور طوفان ہے اور بارش ہے، اس پر بھی جمعہ جو ہے وہ واجب
نہیں عید بھی واجب نہیں، یا حکومت کی طرف سے جیسا کہ حکومت نے جو قانون بنایا ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے قانون کا پاس کرنا، لحاظ کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ قانون تو ایسا ہے کہ اس میں مسلم یا غیر مسلم، چھوٹے یا بڑے، ہندو یا عیسائی یا سکھ یا پارسی یا مسلمان، کسی کی قید نہیں ہے۔ یہ ایک عام قانون ہے کہ اجتماع نہیں ہوگا۔ جو مذہبی ادارے ہیں وہ بند ہیں، باقی جو لاک ڈاؤن میں ہے وہ تو آپ کو پتا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ حالت اضطراری ہے نا، ایمرجنسی ہے نا۔ جب اضطراری کی حالت ہو تو پھر وہ واجب کہاں رہے گا؟ اتنی اضطراری، جیسا میں آپ کو ایک مثال دوں قرآن سے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا میتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردہ، خون خنزیر، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کو ذبح تو کیا گیا ہو لیکن اللہ کے نام پر نہ ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، وہ حرام ہو۔ آگے کیا کہا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اضطراری کی حالت میں اگر تم مردہ کھا لو تو فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کب؟ حرام تھا، لیکن اضطراری کی حالت میں، ایمرجنسی میں، جتنی تمہاری جان بچ جائے اتنا تمہارے لیے جائز۔ تو اضطراری کی کیفیت میں جو چیز حرام تھی وہ اتنی حلال ہو گئی کہ جس سے تمہاری زندگی بچ جائے۔ جیسے ہم جمعہ پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو علماء حضرات ہیں وہ تو اس مسئلے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جمعہ کی نیت اگر زبان سے کی جائے تو کیا ہے؟ اسقطوا صلاۃ فرض ھذا الظہر عن ذمتی بادائی صلاۃ الجمعہ، میں ساقط کرتا ہوں اپنے اوپر سے جمعہ کی ظہر کی نماز، صلاۃ فرض ھذا الظہر عن ذمتی، جو میرے ذمے ظہر کی نماز تھی اس کو میں ساقط کرتا ہوں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اسقطو، ساقط کرتا ہوں، صلاۃ فرض ھذا الظہر عن ذمتی بادائی صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو عید کی نماز اضطراری کی حالت میں، اس کیفیت میں جبکہ لاک ڈاؤن جو واجب ہے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ جہاں تک میرا ناقص علم ہے، اگر میں غلط ہوں تو میرے جو اکابرین ہیں، علماء ہیں، اگر ان تک میری کلپ پہنچے تو وہ میری اصلاح فرما دینا۔ تو یہ اور بھی جو شرائط ہیں، جب شرائط نہیں پائی جائے گی تو عید کی نماز بھی آپ پر واجب نہیں ہے۔ اب تیسری بات کہ پھر کیا کیا جائے؟ تیسری بات ایک تو یہ کہ جمعہ اور عیدین ہر ایک قائم نہیں کر سکتا، ہر گھر میں ہر بندہ نہیں پڑھا سکتا، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ جو واجب ہے وہ ساقط ہو گیا، عید کی نماز۔ اب تیسری بات یہ کہ پھر کیا جائے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ سے جب پڑھا کر تشریف لاتے تو گھر میں آ کر کے 4 رکعت نماز ادا فرماتے، جس کو ہم صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ تو جب جن لوگوں کو پرمیشن ہے، 2-4 جو بھی ہم ہوں گے، عید کی نماز آپ کے محلے کی مسجد میں جب ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے گھر میں 4 رکعت نماز پڑھیں۔
اور وقت جو ہے میں بتا دوں کہ ہم 9 بجے یہاں پر جو بھی ہم 2-3 ہوں گے، صوفی صاحب ہوئے، میں ہوں، جو بھی ہوں گے، تو ہم عید کی نماز 9 بجے پڑھیں گے۔ آپ ایسا کیجئے کہ 9:15 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک، 9:15 سے لے کر 9:30 کے درمیان آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، چاہے 2 کر کے پڑھیں، چاہے 4 اکٹھی پڑھیں، نیت جو ہے وہ نفل کی ہو، چاشت کی، کہ سرکار کی سنت ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں، ایون اشراق پڑھنے کے اگر آپ عادی ہیں، لیکن عید کے دن فجر کی نماز کے بعد حکم یہ ہے کہ سیدھی عید کی نماز ہی ہوگی، درمیان میں اشراق کی نماز عید کے دن پڑھنا علماء اور فقہاء نے منع کیا۔ ہاں، سرکار عیدگاہ سے تشریف لانے کے بعد 4 رکعت ادا فرماتے تھے، تو ہم نے وہ سنت کو باقی رکھنا ہے کہ جب آپ کے امام، جن کو اجازت ہے مسجد میں، وہ جب نماز پڑھ لیں عید کی، اب آپ گھر میں 4 رکعت نماز پڑھیے، اور پھر 9:30 بجے 9:30 کو ہم اسی طرح ریڈیو اور فیس بک آن کریں گے۔ آپ خطبہ اپنے گھر میں بطور تبرک سن لیں، بطور عبادت سن لیں، عبادت کی نیت سے سن لیں، برکت کے حصول کی نیت سے سن لیں، خطبہ سنیں، ہمارے ساتھ آپ دعا میں بھی شریک ہو جائیں گے، صلاۃ و سلام بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے گھر میں نماز بھی پڑھیں گے، اور جو عید کی تسبیح ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کم از کم آپ 34 ٹائمز پڑھ لیں، کم از کم۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، بندوں کی مجبوریوں سے وہ واقف بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ بندوں کی مجبوری سے وہ واقف نہیں، نہ ہی وہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، لیکن وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے، بندے کے اخلاص کے مطابق، جتنا ہم میں اخلاص ہوگا، جتنا ہم میں شوق ہوگا، جتنی اچھی ہماری نیت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں آنے کا جو ثواب ہمیں عید کے دن عطا فرماتا، اس سے کہیں گنا زیادہ ثواب ہمیں اس اخلاص پر کہ ہم نے گھروں میں رہ کر بھی مولا ٹوٹی پھوٹی تیری یاد کی ہے، اپنی پیشانی کو ٹوٹے پھوٹے سجدوں کے ذریعے سے سجایا ہے، سنوارا ہے۔ ہماری اگر وہ نیت اور ہمارا خلوص اسے پسند آ جائے، تو مسجد میں مجبوری کے سبب ہم نہیں آ سکتے، تو ہمیں اپنے گھروں میں اس سے کئی گنا ثواب وہ عطا فرما دے، اس کی شان سے وہ کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ لہذا ہمارا جو موقف ہے، باقی علماء کا موقف کہ ہم قدر کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو ہم رد بھی نہیں کرتے، لیکن ہم میجورٹی اور جو شرائط ہیں اس شرائط پر جاتے ہوئے ہمارا موقف یہ ہے کہ عید کی نماز 4 5 10 20 بندے گھر میں ادا نہیں کر سکتے، نفل پڑھیں، اور خطبہ جو ہے بطور عبادت، بطور برکت کے آپ جو ہے وہ سنیں، دعا وغیرہ میں آپ شامل ہوں، یہ ہمارا موقف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔